السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 20، 21 اور 22. سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہمیں کیا کیا ملنے جا رہا ہے. بیٹا آج کی کلاس میں ہم حدیث نمبر 20، 21، 22 کا ترجمہ، تشریح، اہم MCQs اور جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں سوالات، انشاءاللہ ان سوالات کے آپ کو جوابات دیے جائیں گے. بغیر کسی تاخیر کے شروع کریں گے آج کا لیکچر. حدیث نمبر 20 ملاحظہ فرمائیے. الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اس طرح مکمل حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ: ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، بس ان سب میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، جبکہ حیا ایمان کی شاخ ہے. تشریح: مندرجہ والا حدیث میں ایمان کی شاخوں کی نشاندہی کی گئی، جس کی تعداد 60 یا 70 سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور سب سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید کی اقرار کو کہا گیا، جس کو اصل ایمان کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ شرم اور حیا کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان کی گئی، جو بھلائیوں کا سر چشمہ ہیں. حیا انسان کی ایک ایسی خوبی اور خصلت ہے جو انسان کو بد اخلاقی، بہت سی برائیوں اور گناہوں سے روک دیتی ہے. یہ صفت جس شخص کے اندر ہوگی وہ برائی کے پاس نہیں جائے گا اور بھلائی کی طرف مائل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم میں سے ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے. اس حدیث مبارکہ میں ایمان کے شعبوں اور شاخوں کی تعداد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یعنی زبان سے توحید کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اللہ تعالیٰ کو الہ یعنی معبود ماننا کہ وہ عبادت کے قابل ہے. یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے. اور ایمان کی سب سے کم تر شاخ راستے سے ایسی چیزوں کا ہٹانا ہے جو دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ شرم اور حیا کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان کی گئی، جو بھلائیوں کا سر چشمہ ہے. حیا اس کی خوبی ہے جو انسان کو حیا ایسی خوبی ہے جو انسان کو بے شرمی، بد اخلاقی اور بہت سے گناہوں سے روک کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتی ہے. نبی کریم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے بہتر شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جو توحید کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یعنی آپ توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اور ان 70 یا 60 شاخوں میں سب سے ہلکی شاخ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے، کچھ MCQs آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں کس چیز کی؟ عقیدے کی، ایمان کی، حیا کی یا انصاف کی؟ کون دے رہا ہے؟ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، بہت اچھا جواب ہے. ہاں، ایمان کی. ایمان کی سب سے کم تر شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، شرم و حیا، انصاف یا مساوات؟ بالکل صحیح جواب بیٹا آپ نے دیا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. اگلا سوال: لا الہ الا اللہ کہہ کر انسان اقرار کرتا ہے رسالت کا، توحید کا، جہاد کا یا فرمانبرداری کا؟ بالکل صحیح جواب بیٹا، لا الہ الا اللہ کہہ کے انسان اقرار کرتا ہے توحید کا. اگلا سوال آپ کے سامنے پیش کریں، مختصر سوالات. پہلا سوال: ایمان کا اعلیٰ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے؟ جواب: رسول اکرم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں بیان کی ہیں، جن میں ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے آخری شعبہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. اگلا سوال: حیا کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اللہ نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا، جس میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے. شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہے، کیونکہ با حیا انسان پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے
جس کا تحفہ اچھی آخرت ہے۔ حدیث نمبر 21 ملاحظہ کیجیے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جس شخص نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ کا بنیادی نقطہ ہی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مسلمانوں کا باہمی تعاون، تلقین اور تاکید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم اور زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے جو انہیں وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے، اس لیے ہمیشہ نیکی کی دعوت کا محتاج ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھلائی اور نیکی کے کاموں کی تلقین اور تاکید پر زور دیا گیا۔ انسان کو گناہوں کا راستہ دکھانا ایک شیطانی عمل ہے، جبکہ نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھانا ایک بہت بڑی دینی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی انسان کسی کو نیکی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد جو بھی نیکی کا کام عمل میں آئے گا تو جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اس شخص کو بھی ملے گا جس نے نیکی کا راستہ دکھانے میں رہنمائی کی۔ یعنی نیکی کا راستہ دکھانا بھی نیکی ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجیے تو نیکی کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، نیکی کی طرف لے کے جانے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ مثال کچھ دیتا ہوں، میں نے ایک شخص کو، یا اور آسان، ایک شخص نے مجھے نیکی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اس نے مجھے نیکی کا کام بتایا، میں اس نیکی کے کام پہ چل پڑا، تو جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے مجھے اس راستے پر چلایا۔ امید ہے بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی بات۔ اگلی کچھ ایم سی کیوز آنے والے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 1، قرآن ایک دوسرے تعاون کا حکم دے رہا ہے، نیکی کے کام میں، دوستی میں، انصاف میں، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا نیکی کے کام میں۔ اگلا سوال، جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب ملے گا کس کو؟ معاون کو، دیکھنے والے کو، جاننے والے کو، یا مخلص کو؟ اس کا صحیح جواب ہے معاون کو، یعنی اس کام میں مدد کرنے والے کو۔ مختصر سوالات شروع کیے جا رہے ہیں بیٹا۔ نیکی کی دعوت کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، حدیث مبارکہ میں رسول اکرم نے نیکی کی دعوت اور رہنمائی کرنے والے کے لیے نوید یعنی خوشخبری سنائی کہ جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو نیکی کے معاملے میں دوسرے مسلمانوں کی مدد اور رہنمائی کرے گا۔ حدیث نمبر 22 ملاحظہ کیجیے کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، جس نے کسی مومن سے کوئی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کئی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست مومن کو سہولت دی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تشریح پہ نظر دوڑائیں تو محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ ساتھ تعاون کرنے، ان کی روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا۔ اس حدیث مبارکہ میں محتاجوں، یتیموں، مصیبت زدوں، ضرورت مندوں کی مدد، حاجت روائی اور دل جوئی کرنے کی تمام تعلیمات دی گئی ہیں کہ مومن کو کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرنا، یعنی کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور کرنا کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ ہے۔ جب کوئی مومن کسی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کسی مسلمان کی مالی مدد کرنا، اگر مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا بڑے اجر کی بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے۔ مسلمانوں کی مدد کرنے والے کے لیے اللہ دین اور دنیا
دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو اس سے مسلمان کی مصیبت اور مشکلات میں مدد کرنا، مسلمان کو مشکل سے نکالنا، مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ مددگار بنتا ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے، کیونکہ مومن کبھی دوسرے مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ بہت آسان مفہوم ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جس نے اپنے بھائی کی کوئی مصیبت دور کری اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ کچھ ایم سی کیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ قرض داروں کو دینا بڑا اجر ہے۔ کیا؟ دعا، قرض، مہلت یا رعایت؟ کون دے گا اس کا صحیح جواب؟ بالکل صحیح جواب، مہلت۔ اگلا سوال، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے جو محنت کرتا ہے، بھائی کے کام میں ہوتا ہے، دعا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسٹیٹمنٹ غلطی ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو قرض داروں کو مہلت دے گا، مسلمان کی تکلیف دور کرے گا، یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی نہیں۔ اللہ کس کی مدد فرمائے گا؟ ہاں، ان دونوں کی، یعنی الف اور بے دونوں کی، جو قرض داروں کو مہلت بھی دے گا، جو مسلمانوں کو تکلیف بھی دے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اگلا اسٹیٹمنٹ، ہم سب کو حصہ لینا چاہیے کس چیز میں؟ خدمت خلق، مقابلوں میں، حکومت میں یا تعلیم میں؟ صحیح جواب ہے بیٹا خدمت خلق۔ کچھ مختصر سوال ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت اور اعانت کی وضاحت کیجیے۔ اللہ کی عبادت واجب اور لازم ہے، لیکن محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت، مدد، دکھی انسانیت کی خدمت، بے سہاروں کا سہارا بننا، محتاجوں کا حاجت روا بن جانا افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن مجید اور رسول اکرم کی تعلیمات اور سیرت نے ہمیں سکھایا کہ سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور غریبوں مسکینوں کے دلوں میں خوشیاں بھرے، ان کی زندگی کے لمحات کو رنج اور الم سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا کرنے سے انسان نہ صرف لوگوں میں عزت اور احترام پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اہم مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ بس خدمت خلق ایک بہترین انسان کی وہ صفات ہیں جس کی بدولت وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ اگلا سوال، حقوق العباد، حدیث میں حقوق العباد کی کن دو باتوں کو واضح کیا؟ حدیث مبارکہ میں حقوق العباد کی دو باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی مومن کسی تکلیف، مصیبت یا پریشانی میں ہو تو اس وقت اس کی تکلیف دور کرنا، حاجت روائی کرنا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کسی تنگ دست اور غریب مسلمان کی مالی مدد کرنا اور قرض داروں کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا سبق، جس میں ہم نے آپ کو احادیث، ترجمہ و متشریح، ایم سی کیوز، مختصر سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ امید ہے بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہیں لیکچر اختتام کو پہنچا ہے۔ سرزہ کریے کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔